شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ حسین دین بھی ہے اور دین بنا بھی ہیں۔ نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسی بنا پر تو بنیاد لا الہ بھی ہیں۔ حسین شاہ بھی ہیں۔ درود پڑھیے محمد والے۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ ورد یہ صبح و شام اچھا ورد یہ صبح و شام اچھا ہے، بس علی کا نام اچھا ساری دنیا کے بادشاہوں سے، ساری دنیا کے بادشاہوں سے ایک علی کا غلام اچھا ہے، ورد یہ صبح و شام۔ درود پڑھتے محمد والے۔ سلام کا چلا چل سمت کو نظر
بار دیگر نعرہ صلوات. حر کی ایسی نہ کسی اور کو تقدیر ملے. حر کی ایسی نہ کسی اور کو تقدیر ملے جس کو دوزخ کے عوض خلد کی جاگیر ملے. ہائے پنجے تر کر گئے ثابت جو عمل سے اپنے پنجے تن کر گئے ثابت جو عمل سے اپنے. اس سے بہتر کوئی قرآن کی نہ تفسیر ملے. حر کی ایسی ہائے تیر کیوں مار دیا بچے کو ظالم تو نے. تیر کیوں مار دیا بچے کو ظالم تو نے. الملا کون بے شیر کی تقصیر ملے. حر کی ایسی ہائے کوئی ایک بار مدینے میں نہ پہچان سکا. قید سے چھوٹ کے جب زینب دلگیر ملے. حر کی ایسی ہائے سب ملے چھوٹ کے زندہ سے
یا علی آئیے زندان میں حرم روتے ہیں، قتل شبیر ہوئے کشتے غم روتے ہیں، بیڑیاں پہنے اسیران ستم روتے، حشر ہو جاتا ہے جب مل کے باہم روتے، حشر ہو جاتا ہے جب مل کے باہم روتے، سر کو جب پیٹ کے چلاتے ہیں واہ حسین، در و دیوار سے آتی ہے صدا، ہائے حسین، در و دیوار سے آتی ہے صدا، ہائے نہ دلاسا کوئی دے اور نہ کوئی پوچھے، کوئی اتنا نہیں جو رو ذرا بیٹھ کے غم بہتر کا ہے، اور پچھلا پر کالے ہے دلاسے کو فقط حضرت معبود کی قید خانے کی مصیبت سے جو دم گھٹتا، کوئی اٹھتا ہے کوئی خاک پڑتا، کوئی اٹھتا ہے کوئی خاک گر پڑتا، قاعدہ یہ ہے یتیموں پترس کھاتے، گود میں لیتے سمجھاتے بہلاتے، خاطریں کرتے ہیں راحت انہیں پہنچاتے، یہ تماچوں پا تماچے انہیں کھلواتے، یہ تماچوں پا تماچے انہیں کھلواتے
ننھے ہاتھوں سے کرے باپ کا کیوں کرے ماتا، ننھے ہاتھوں سے کرے باپ کا کیوں کرے ماتا، آہ جب کرتی ہے تب عرش بریتا ہے، یا علی آپ کی پوتی کا گلا چھلتا ہے، یا علی آپ کی پوتی کا گلا چھلتا ہے، یا علی آئیے۔ بار دیگر درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ عرض کرتا ہوں کہ ان کی دہلیز پہ جینے کا مزہ جانتی ہے، ان کی دہلیز پہ جینے کا مزہ جانتی ہے، زندگی عشق محمد کا صلہ جانتی ہے، ان کی دہلیز پہ جینے کا مزہ جانتی ہے، زندگی عشق محمد کا صلہ جانتی ہے، ایک عرصہ رہے شیب ابو طالب میں نبی، ایک عرصہ رہے شیب ابو طالب میں نبی، اور یہ امت ہے کہ بس غار حرا جانتی ہے، ایک عرصہ رہے شیب ابو طالب میں نبی، اور یہ امت ہے کہ بس غار حرا جانتی ہے، علیو میں عرض کرتا ہوں کہ ایک عرصہ رہے شیب ابو طالب میں نبی، اور یہ امت ہے کہ بس غار حرا جانتی ہے، اور یہ امت ہے کہ بس غار حرا جانتی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ عرض کرتا ہوں کہ علی و فاطمہ زہرا کی لاڈلی زینب، علی و فاطمہ زہرا کی لاڈلی زینب، تمہارے بعد نہیں کوئی دوسری زینب، تمہارے بعد نہیں کوئی دوسری زینب، یزید جب بھی اٹھاتا ہے سر تو دیکھتا ہے، یزید جب بھی اٹھاتا ہے سر تو دیکھتا ہے، وہی حسین وہی کربلا وہی زینب۔ درود بھیجی محمد والے۔ عرض کرتا ہوں کہ عقیلہ خواہر شبیر زینب، عقیلہ خواہر شبیر زینب، انیس کشتہ شمشیر زینب، دعائے صاحب نہج بلاغہ، دعائے صاحب نہج بلاغہ، نقیب نعرہ تکبیر زینب، دعائے صاحب نہج بلاغہ۔ درود بھیجی محمد والے محمد۔ دعائے صاحب نہج بلاغہ، نقیب نعرہ تکبیر زینب، نہیں اب شامیوں کا زور باقی، نہیں اب شامیوں کا زور باقی، ہے روشن آپ کی تدبیر زینب، ہے روشن آپ کی تدبیر زینب، سنے گا تا ابد سارا زمانہ، سنے گا تا ابد سارا زمانہ، جہاں میں آپ کی تقریر زینب، جہاں میں آپ کی تقریر زینب، حسین ابن علی زندہ رہیں گے، حسین ابن علی زندہ رہیں گے، کیا ہے آپ نے تحریر زینب،
حسین ابن علی زندہ رہیں گے، کیا ہے آپ نے تحریر زینب، علی بن کر اٹھی ہیں باد سرور، علی بن کر اٹھی ہیں باد سرور، علی کی بولتی تصویر زینب، کریں کس کس کا ماتم ایک دن میں، کریں کس کس کا ماتم ایک دن میں، سہیں ایک دل پہ کتنے تیر زینب، سہیں ایک دل پہ کتنے تیر زینب، اٹھاؤں کس طرح شہ کا جنازہ، اٹھاؤں کس طرح شہ کا جنازہ، پھکاری رن یہ دلگیر زینب، ملے قیصر کو صدقہ با وفا کا، ملے قیصر کو صدقہ با وفا کا، قلم کو دیجئے تاثیر زینب، قلم کو دیجئے تاثیر زینب، عقیلہ خواہر شبیر زینب، انیس کشتہ شمشیر زینب۔ درود بھیجیے محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولا سیما بقیت اللہ ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء، واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی الذکر الحکیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ صلوات۔ ابتدا ہے نام سیدہ سے، ہر درود اور ہر سلام اے مادر حسین کے نام بہت مادر حسین کے بابا سے بلند در حضرات گرامی قدر، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے تاکہ وہ حکم دے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ اس آیت کے ذیل میں جو موضوع زیر بحث رہا ہے وہ ہے طاغوت اور طغیان، اور آج اس سلسلے کی یہ آخری گفتگو ہے۔ آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ ہر وہ شخص، ہر وہ ذات کہ جو اپنے وقت کے ولی کے مقابل پر آ جائے اسے کہتے ہیں طاغوت۔ طاغوت یعنی سرکشی کرنے والا، طاغوت یعنی حد سے تجاوز کرنے والا،
طاغوت یعنی ولی خدا کے مقابل پر آنے والا۔ طاغوت کا سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اس وقت پروردگار عالم نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور سب سے پہلے ابلیس نے استکبار کیا اور وہ تاریخ کا طاغوت اول قرار پایا، اور اس کے بعد یہ طغیان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ کچھ ایسے افراد گزرے ہیں انبیاء سے ہٹ کر کہ جنہوں نے اپنے وقت کے طاغوت کے مقابل پر قیام کیا، اور پروردگار عالم نے ایسے افراد کو قرآن مجید میں ہائی لائٹ کیا۔ یہ جملہ بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اب وقت نہیں ہے اس پر رکنے کے لیے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کن شخصیات کو ہائی لائٹ کیا ہے؟ اگر یہ ہم ایک موضوع کے اعتبار سے قرآن مجید پڑھنا شروع کریں تو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا۔ شخصیات تو بہت ہیں، انبیاء تو بہت گزرے ہیں، مگر پروردگار عالم نے خاص انبیاء کو یا خاص شخصیات کے خدمات کو سراہا ہے، خاص طور پر۔ کیوں؟ انہی شخصیات کا ذکر کیوں ہے؟ انہی شخصیات کا نام کیوں لیا گیا؟ جو علماء نے بتایا ہے کہ یہ وہ شخصیات تھیں کہ جنہوں نے اپنے وقت کے طاغوت کے مقابل پر قیام کیا، یعنی پروردگار عالم کی نگاہ میں صرف نماز پڑھنے والا لائق تحسین نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان شخصیات کا جب تذکرہ کیا ہے تو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ نہیں بیان کیا کہ یہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے یا یہ ظاہری اعتبار سے عبادت زیادہ کرتے تھے، بلکہ پروردگار عالم نے ان کے جس جنبے کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کے طاغوت کے مقابل پر قیام کیا۔ کل جو بات چل رہی تھی مثلا اصحاب کہف، پروردگار عالم نے اصحاب کہف، اگرچہ نبی نہیں ہیں مگر پروردگار عالم نے اصحاب کہف کا خاص طور پر قرآن مجید میں تذکرہ کیا، چونکہ یہ تھے تو نہتے مگر انہوں نے اپنے وقت کے طاغوت کے مقابل پر قیام کیا اور کھڑے ہو گئے۔ پھر پروردگار عالم نے، کل یہاں پر بات روکی تھی، یہیں سے آگے بڑھا رہا ہوں بات، پھر پروردگار عالم نے ان اصحاب کہف کو کہ جو سن رسیدہ تھے، کہ جو ظاہری اعتبار سے عمر کے ایک اگلے حصے میں داخل ہو گئے تھے، پروردگار عالم نے ان اصحاب کہف کو جوان کہہ کر خطاب کیا۔ اس کا معنی یہ ہے ہر وہ شخص کہ جو وقت کے طاغوت پر قیام کرے، چاہے وہ عمر کے اعتبار سے بوڑھا ہو چکا ہو، پروردگار عالم کی نگاہ میں جوان ہے، وہ جوان ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ طاغوت کے مقابلے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ میں بس چند ایک نمونے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور آج ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ جناب موسیٰ کا زمانہ آیا۔ جناب موسیٰ سمبل قرار پائے طاغوت سے مقابلہ کرنے والے کے لیے، کہ اگرچہ جناب موسیٰ بالکل اکیلے ہیں اور جناب موسیٰ کا ساتھ دینے والے بس جناب ہارون ہیں، مگر وقت کی سب سے بڑی سپر پاور کے مقابل پر اسی کے گھر میں اسے توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی اللہ والے جب اپنے مشن پر نکلتے ہیں تو سامنے والے کی طاقت نہیں دیکھتے بلکہ اللہ کا حکم دیکھتے ہیں۔ پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، اور چلے ہیں وقت کے فرعون سے مقابلہ کرنے، اور جناب موسیٰ نے وقت کے فرعون سے مقابلہ کر لیا، اور وقت کا فرعون اپنی تمام تر اس غرور کے نشے میں ڈوبنے کے باوجود غرق ہو گیا۔ اب یہ جملہ، اس پر توجہ کیجئے گا، یہ سارے جملے ہائی لائٹ ایک ہیڈ لائنز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ آج آخری گفتگو ہے، کہ ہر، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں یہ جملہ یاد کر لیں، ہر غرور کا نتیجہ
سقوط ہے. ہر مغرور نتیجتاً ساقط ہو جائے گا. اور عجیب بات یہ ہے، عجیب بات، اس سے اگلے مرحلے پر یہ بات آگے کہتا ہے مگر یہیں کہہ دیتا ہوں اگر بات آ گئی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ نہ یہ کہ ہر مغرور ساقط ہو جائے گا، بلکہ ہر مغرور اپنے غرور کے اوج پر پہنچنے کے بعد ساقط ہوگا. اور پروردگار عالم کی سنت یہی رہی ہے. عجیب ہے، اگر آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے، پروردگار عالم کی سنت یہی رہی ہے کہ جب بھی حاکم اور طاغوت اپنے غرور کے عروج پر پہنچا، پروردگار عالم نے پہلے اسے مہلت دی. اور پروردگار عالم کا طریقہ یہ کہ مہلت دیتا ہے. مہلت دی، وہ اتنا آگے بڑھا کہ اپنے غرور کے عروج پر پہنچا. جیسے ہی غرور کے عروج پر پہنچا، پروردگار نے ساقط کیا اور سمجھایا دیکھو تم اپنے غرور پر بھروسہ کر رہے تھے، ہم قدرت والے ہیں، تمہارے غرور کو خاک میں ملانا جانتے ہیں. یہی نہیں ہوا، اس سے آگے پروردگار عالم نے عجیب سنت یہ اپنائی ہے کہ عام طور پر اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ طاغوت عام طور پر اپنی طبیعی موت نہیں مرا. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں طاغوت طبیعی موت نہیں مرا. اور اگر تاریخ نے ظاہری اعتبار سے لکھا بھی کہ تاریخ طبیعی موت مرا ہے تو ایسی بیماری میں مبتلا ہو کر مرا ہے. کہ تاریخ نے لکھا طبیعی موت مرا ہے، مگر اس بیماری کے نتیجے میں جو بیماری پروردگار عالم نے بے عنوان عذاب اس پر نازل کی تھی. تاریخ سے 2 مثالیں دوں گا، بالکل بات واضح ہو جائے گی. اشارتاً آپ تو اشارے بھی سمجھ لیتے ہیں. محمد والے محمد خدا تک اپنی طاقت کے عروج پر یا تو پروردگار عالم نے، اب اس سے پہلے جملہ کہہ دیتا ہوں، وہ 2 جملے کہنے سے پہلے، یا تو پروردگار عالم نے اس غرور کے نتیجے میں اپنی ایسی مخلوق بھیجی کہ جو پروردگار عالم کی چھوٹی سی مخلوق تھی. اب یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا، آگے استفادہ کروں گا. وہ کہاں اتنی طاقت رکھنے والا، اور پروردگار عالم نے اس کے مقابل پر کسی کو نہیں، ایک مچھر کو بھیجا. ایک مچھر کو بھیجا کہ تم اپنے غرور پر، اپنی طاقت پر غرور کر رہے تھے، ہم تمہارے مقابل پر مچھر بھیج رہے ہیں کہ للہ جنود السماوات والارض، اگر ہم تمہارے مقابل پر آ جائیں تو زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ ہمارا لشکر بن جاتا ہے اور ہم انہی چیزوں کے ذریعے سے تمہیں نابود کر دیتے ہیں. ایک قدرت مند انسان کے مقابل پر مچھر. عجیب نہیں ہے پروردگار عالم کی سنت؟ یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا جو کہہ رہا ہوں، آگے استفادہ کروں گا. ایک قدرت مند انسان کے مقابل پر مچھر بھیج رہا ہے پروردگار عالم، تاکہ اب تو پہچانو ہماری قدرت کیا ہے. ہم چاہیں تو مچھر سے بھی کام لے لیتے ہیں. اب وہ اگلے مرحلے پر کہہ دیتا ہوں جو 2 جملے کہنا چاہ رہا تھا. یا تو ہر طاغوت ایک بدترین موت مرا، اور اگر تاریخ نے لکھا ہے کہ طبیعی موت مرا ہے تو ایک بدترین بیماری میں مبتلا ہو کر مرا ہے، اور وہ بیماری چھپانے کے باوجود بھی چھپا نہیں پایا. تاریخ نے لکھا تو ہے کہ طبیعی موت مرا، لیکن یہ بھی لکھا بدترین موت، بدترین بیماری میں مبتلا ہو کر مرا. اب 2 جملے کہہ دیتا ہوں جو کہنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے سارا ماحول بنا دیا. باپ جو اپنے وقت کا طاغوت تھا، کھاتا رہتا تھا، کھاتا رہتا تھا، پیٹ نہیں بھرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے ممکن ہے تمہارے منہ میں لقمہ ہو مگر تمہارا پیٹ نہ بھرے. یعنی یہ لقمہ تمہارا پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ تو میں بھرتا ہوں. تمہارا کام منہ میں بس لقمہ رکھنا ہے، پیٹ بھرنے والا میں ہوں، تمہاری بھوک مٹانے والا میں ہوں.
اسی کے برعکس ممکن ہے تم لقمہ رکھو اور تمہاری بھوک نہ مٹے۔ باپ عجیب ہے، یہ تاریخ عجیب ہے، باپ کھاتا رہتا تھا تو یہ پروردگار عالم کی سنت ہے، باپ کھاتا رہتا تھا مگر پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ یعنی ممکن ہے تم منہ میں لقمہ رکھو اور پیٹ نہ بھرے۔ اگلے مرحلے پر جملہ تکرار کر کے کہہ دوں، اگلا جملہ، باپ کھاتا رہتا تھا، نہیں جملہ بدلو موضوع کے اعتبار سے، طاغوت کھاتا رہتا تھا اور پیٹ نہیں بھرتا تھا، بیٹا پیتا رہتا تھا اور پیاس نہیں بجھتی تھی۔ وہ کھاتا رہتا تھا، طاغوت پیٹ نہیں بھرتا تھا، یہ طاغوت پیتا رہتا تھا، پیاس نہیں بجھتی تھی۔ پروردگار عالم یہ نشانیاں بنائی ہیں، جو بھی میرے وقت کے ولی کے مقابل پر آئے گا وہ بدترین موت مارا جائے گا، بدترین موت مارا جائے گا۔ اور عجیب عجیب، یہ بات بھی آگے کہتا مگر بات یہاں آ گئی، عجیب، اللہ والے حجروں میں نہیں مارے جاتے، اللہ والے چھپ کر نہیں مارے جاتے، طاغوت چھپ کر مارا جاتا ہے یا بھاگتا ہوا مارا جاتا ہے۔ طاغوت کی یہ نشانی ہے، جب بھی موت سامنے دیکھے گا یا بھاگے گا یا چھپے گا، چونکہ موت سامنے کھڑی ہوئی ہے، موت سے طاغوت ڈرتا ہے۔ اس نے سب کچھ اپنی دنیا کے لیے بنایا ہے، آج دنیا تمام ہونے والی ہے، لہذا جیسے موت سامنے آئے گی دو کام میں سے کوئی ایک کام کرے گا، یا بھاگے گا یا چھپے گا۔ اللہ والا نہ کبھی بھاگے گا نہ کبھی چھپے گا۔ ہماری پوری تاریخ بھری پڑی ہے، اس پر جوان توجہ کریں، ہماری پوری تاریخ بھری پڑی ہے، ہمارے سپاہیان اسلام میدانوں میں مارے گئے ہیں، بھاگتے ہوئے نہیں مارے گئے، چھپتے ہوئے نہیں مارے گئے۔ میں اس سے پہلے جملہ اور کہہ دوں، امیر المومنین علیہ السلام جو زرہ پہنتے تھے، زرہ کیا ہوتی ہے؟ سینے پر پہنی جاتی ہے، جو انسان کو آگے سے اور پیچھے سے بچا لیتی ہے کہ اگر کوئی تیر مارے یا کچھ مارے تو وہ محفوظ رہ جائے، سینہ اور اس کی پشت۔ امیر المومنین علیہ السلام جو زرہ پہنتے تھے، تاریخ نے لکھا ہے وہ زرہ آگے سے تو تھی، پیچھے سے نہیں تھی۔ کسی نے پوچھ لیا، یا علی آپ کی زرہ آگے تو ہے پیچھے نہیں ہے، فرمایا پیچھے زرہ پہن کر کروں گا کیا؟ پیچھے زرہ وہ پہنتا ہے جو میدان سے بھاگتا ہے، کہ اگر پیچھے سے حملہ ہو جائے تو بچ جائے۔ علی بھاگنے والے نہیں ہیں، لہذا علی کو پیچھے سے زرہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، علی ہمیشہ میدان میں رہیں گے۔ ہمارے سارے سپاہیان اسلام میدانوں میں مارے گئے ہیں، اور میدان میں مارا جانا دلیل ہے کہ حق پر ہیں، چونکہ حق والے کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتے۔ ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں، جناب حمزہ گھر میں نہیں مارے گئے، میدان میں مارے گئے۔ جناب جعفر طیار گھر میں نہیں مارے گئے، میدان میں مارے گئے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مدینے میں نہیں مارے گئے، میدان میں مارے گئے، اس لیے کہ حق والے میدان میں کھڑے رہتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، اگر ہمارا حال پڑھنا ہے تو پہلے تاریخ پڑھو۔ تم ہمیں بھاگنے کا کہتے ہو، وہ اور تھے جو برقع پہن کر بھاگا کرتے تھے، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم میدان میں کھڑے رہنے والے ہیں، ہماری پوری تاریخ ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آخری مجلس ہے، بزرگ دعا دیتے کافی ہے، میدان کبھی نہ چھوڑنا۔ ہر کسی کا ایک اپنا خاص میدان ہے، میرا خاص میدان ہے، میرا میدان ہے کہ میں بولوں، میں بولوں گا، میرا میدان ہے، آپ کا خاص میدان ہے۔ ایک جملہ کہنے دیجئے، جوانوں کبھی بھی طاغوت کی زبان مت بولنا، اپنی بات کرنا، جو تمہارا دل کہہ رہا ہے وہ بولنا، مگر طاغوت کی زبان مت بولنا۔
حر کی طرح فیصلہ کرنا، ابو موسیٰ اشعری نہ بننا، ابو موسیٰ اشعری نہ بننا۔ آگے بڑھ جائیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے ہو گئے نہتے، ہاتھ میں عصا ہے، پاؤں میں جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، اور فرعون کا مقابلہ کرنے نکلے ہیں۔ پروردگار عالم نے موسیٰ کو بھیجا ہے، ماموریت ہے جناب موسیٰ کی، جلدی جلدی آگے بڑھا رہا ہوں، وقت کم ہے ہمارے پاس۔ اور پروردگار عالم نے فرعون کو اپنے غرور کے عروج پر دریا میں غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا، ختم ہو گیا فرعون۔ مگر ابھی طاغوت کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ جناب موسیٰ کا تذکرہ ہوا ہے بار بار قرآن مجید میں، پھر جناب ابراہیم کا تذکرہ ہوا۔ جناب ابراہیم کیوں ہوا؟ کس آیت میں ہے کہ ابراہیم نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، کہ ابراہیم مثلا دوسری عبادتیں زیادہ کیا کرتے تھے؟ پروردگار عالم نے جس چیز کو فوکس کی ہے جناب ابراہیم کے، وہ کیا؟ کہ اپنے زمانے کے بتوں کو توڑ دیا، طاغوت کا مقابلہ کیا۔ اور عجیب بات، اگر کل کے مجلس سے ملا لیجیے، ابھی بھی جملہ کہہ رہا تھا کہ جب انہیں خبر ملی کہ ابراہیم نے بتوں کو توڑا ہے تو عجیب جملہ استعمال کیا، وہی جو کل کہہ رہا تھا آپ سے، کہ ہمیشہ طاغوت کے مقابل پر آنے والا جوان ہوگا۔ کہنے لگے قالوا سمعنا فتن، ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا ہے، یذکرہم، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے طاغوت سے براءت کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ مسلمان سنت ابراہیمی کیوں بھول گئے، اور سنت ابراہیمی یاد رہی ہیں۔ اور آگے بڑھ جائیے، آگے بڑھیے۔ اب جو تذکرہ کرنے لگا اس کے بعد آخری بات، پھر نتیجہ دوں گا۔ ایک طاغوت یمن سے چلا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کا گھر گرا دوں گا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، میں اللہ کا گھر گرا دوں گا۔ کیوں گرا دوں گا؟ یہ حج کرنے کے لیے وہاں کیوں جاتے ہیں؟ تاریخ نے لکھا ہے یہ حج کرنے کے لیے وہاں کیوں جاتے ہیں؟ سب لوگ وہاں جاتے ہیں، پیسہ وہاں خرچ ہوتا ہے، بادشاہ میں ہوں، طاقتور میں ہوں، ان کا پیسہ مجھے ملنا چاہیے۔ لہذا اس نے لوگوں کو روکنے، تاریخ نے لکھا ہے یہ، لوگوں کو روکنے کے لیے یمن میں خانہ کعبہ بنوایا۔ یمن میں خانہ کعبہ بنوایا، کس نے؟ ابرہا نے۔ اب یہاں استاد کا جملہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ ایک تھا ابرہا جو اب نہ رہا، اب نہ رہا، اور اس نے یمن میں خانہ کعبہ بنوا دیا۔ وہاں کیوں جاتے ہو؟ اس سے پہلے بھی بات کر رہا تھا آپ کے سامنے، وہاں کیوں جاتے ہو؟ یہاں آؤ نا، تمہارا پیسہ وہاں جا رہا ہے، تمہاری طاقت وہاں جا رہی ہے، تمہارا پیسہ میرے پاس آنا چاہیے، تمہارے منابع میرے ہاتھ میں جانے چاہیے۔ دیکھا طاغوت کا لہجہ؟ دیکھا یہ طاغوتی لہجہ؟ تم وہاں کیوں جا رہے ہو؟ حاصل کرو گے تم، ہوگا ہمارا، قدرت ہماری، دولت ہماری، تمہارے منابع ہمارے، کماؤ تم، قبضہ ہمارا۔ یہ طاغوت کی زبان ہے نا۔ اور اس نے خانہ کعبہ بنوا دیا۔ یہ وہی ہے کہ اگر ہماری مسجدوں میں طاغوت کے خلاف بات نہ ہو تو دشمن مسجد بھی بنوا کر دے گا۔ یہ ہے نا، خانہ کعبہ بنوا دیا اس نے کہ یہاں آؤ، حج کرنا ہے نا، یہاں کرو حج، سارا حج یہاں ہوگا۔ مگر نہیں، تم نے عمارت تعمیر کروائی ہے، اس میں روح کون پھونکے گا؟ اور پروردگار عالم کا ارادہ تھا لوگ خانہ کعبہ جاتے رہے، اور اس نے کہا کہ نہیں، میں گرا دوں گا، میں گرا دوں گا، جو بھی میرے مقابل پر آئے گا سب گرا دوں گا میں۔ یہ طاغوتی لہجہ وہی جو پوری تاریخ میں استعمال ہوا ہے۔ وہ چلا پوری طاقت کے ساتھ۔ اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں اس سے پہلے بھی کہہ رہا تھا، ان جملوں سے ملا رہا ہوں۔ وہ چلا پوری طاقت کے ساتھ۔ اس وقت کی سب سے بڑی طاقت جو اس کے اعتبار سے تھی کیا؟ ہاتھی۔ وہ ہاتھیوں پر چلا، اور وہاں اللہ کے ولی کو خبر ہوئی۔ کون؟ جناب عبد المطلب۔ جناب عبد المطلب کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر چونکہ حکم خداوندی ہیں، اکیلے طاغوت کے مقابل پر آ کے کھڑے ہو گئے۔
کہنے لگے کہ، اور وہ ساری گفتگو ہوئی ہے کہ تو میرے اونٹ دے دے. اس نے کہا کہ اونٹ کا کیا ہے؟ آپ، میں تو سمجھ رہا تھا آپ خانہ کعبہ کی بات کریں گے. تو کہنے لگے میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس کا جو مالک ہے وہ دیکھ لے گا. کم سے کم اتنا تو بھروسہ ہو کہ اس کا جو مالک ہے وہ دیکھ لے گا. اب جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ پروردگار عالم نے اس ہاتھی والے کے مقابلے میں ہاتھی نہیں بھیجے. مالک چاہتا تو ہاتھی والے کے مقابل پر ہاتھی بھیج دیتا، مگر پروردگار نے پرندے بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے کہ تم اپنی طاقت لے کر آؤ گے، ہم اپنی قدرت کے ساتھ آئیں گے اور تمہیں نیست و نابود کر دیں گے. اب اگلے مرحلے پر آئیے. اس کے بعد پیغمبر کا زمانہ آیا. فرق یہ تھا پیغمبر کے زمانے میں اس سے پہلے والے انبیاء کے زمانے میں کہ پروردگار عالم نے ہر نبی کو خاص جگہ پر مبعوث کیا تھا، خاص جگہ پر، اور اسی جگہ کے طاغوت سے مقابلہ کرنے کا حکم ہے ہر نبی کو. مگر جب پیغمبر کو بھیجا گیا ہے تو پیغمبر کو خاص جگہ کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اب جب پیغمبر اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو پوری دنیا کا طاغوت پیغمبر کے مقابل پر آ جائے گا. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. اس سے پہلے ہر نبی خاص جگہ کے لیے مبعوث ہوا ہے، خاص طاغوت ہے. لیکن اب جب پیغمبر آئے ہیں تو پیغمبر پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کا طاغوت پیغمبر کے مقابل پر آ کر کھڑا ہو جائے گا. اور یہی ہوا. جیسے پیغمبر نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تفلحوا، اس کے بعد پوری دنیا کا طاغوت پیغمبر کے مقابل پر آ کر کھڑا ہو گیا. اور پروردگار عالم کا حکم ہے پیغمبر کہ پوری دنیا پر اللہ کی حکومت قائم کر دینی ہے، طاغوت کا مقابلہ کرنا ہے. طاغوت سمجھ رہا تھا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد میں پیغمبر کی جگہ پر قبضہ کر لوں گا، اور اس نے خوب پلان کیا، خوب منصوبہ بنایا. مگر پیغمبر جاتے جاتے ایسا نظام قائم کر کے چلے گئے کہ اب کوئی بھی طاغوت چھپ نہ پائے گا. اب میں مجبور ہوں، کچھ جملے کہہ نہیں سکتا، ریکارڈ ہو رہا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ وہ طاغوت جو چھپے ہوئے رہ گئے تھے، کہ جن کا مقابلہ کرنے کے لیے پیغمبر کو موقع نہیں ملا، عمر نے کفاف نہیں کیا، پیغمبر یہ ذمہ داری امیر المومنین کو دے کر چلے گئے اور اپنی بیٹی سیدہ کو دے کر چلے گئے. پھر امیر المومنین علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو آگے بڑھایا. غدیر صرف روزے ولایت امیر المومنین نہیں بلکہ طاغوت سے مقابلے کا دن ہے. غدیر طاغوت سے مقابلے کا دن ہے. چونکہ پیغمبر نے اپنی جگہ پر امیر المومنین کو بٹھایا، اب امیر المومنین طاغوت سے مقابلہ کریں گے. اور عجیب ہے قرآن مجید کی آیت، جب تک پیغمبر زندہ رہے یہ آیت نازل نہیں ہوئی. کیا؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. جب تک پیغمبر زندہ تھے یہ آیت نازل نہیں ہوئی. کیا؟ کہ آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. نہیں ہوئی. پیغمبر نے سارا دین پہنچا دیا مگر یہ طاغوت مایوس نہیں ہوا. پیغمبر نے نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ ساری عبادتیں پہنچا دی مگر یہ طاغوت مایوس نہیں ہوا. لیکن جیسے ہی پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فوراً آیت نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج طاغوت مایوس ہوا چونکہ اب طاغوت کی ٹکر پہ کوئی آیا ہے جو پیغمبر کا سارا دین بچا لے گا، پیغمبر کی محنتوں کو بچا لے گا. اور امیر المومنین علیہ السلام نے ساری زندگی طاغوت سے مقابلہ کیا. آگے بڑھیے. امیر المومنین کے بعد امام حسن بھی یہی کام کرتے رہے. اس کے بعد امام حسین کے زمانے میں اب جب طاغوت آیا تو یہ طاغوت تمام سلسلہ طاغوت کا نچوڑ تھا.
اس سے پہلے طاغوت کبھی بھی اتنی قدرت کے ساتھ نہیں آیا تھا. لہذا اب حسین ابن علی نے ایسا جواب دینا ہے کہ یہ طاغوت اور اس کی نسلیں قیامت تک یاد رکھیں. اور حسین ابن علی نے ایسا جواب دیا اس طاغوت کو کہ آج تک اس انکار کا جواب آ رہا ہے اور آوازیں آ رہی ہیں. اب بھی یہ سلسلہ رکا نہیں تھا، بس جلدی جلدی اب بھی یہ سلسلہ رکا نہیں تھا. ایک کے بعد ایک امام آتے رہے اور اپنے زمانے میں طاغوت کا انکار کرتے رہے، طاغوت سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ غیبت کا دور شروع ہو گیا. یہ پہلی مجلس سے ملائیے گا میری گفتگو کو، نتیجہ دے رہا ہوں. یہاں تک کہ غیبت کا دور شروع ہو گیا. غیبت میں طاغوت موجود ہے اور ہمیں حکم ہے کہ طاغوت کا مقابلہ کرنا ہے. اللہ نے کیا کہنا اس سلسلہ عصمت کا، وہ غیبت میں جاتے جاتے ہمیں ایک امین ہاتھ کے سپرد کر کے گئے. ان کے ساتھ رہو، طاغوت کا مقابلہ کرتے رہو. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب 12ویں حجت تشریف لائے گی اور پوری دنیا کا طاغوت مقابلے پر جمع ہو جائے گا. توجہ چاہتا ہوں، وہ آخری مقابلہ ہوگا طاغوت کے ساتھ. اب جب طاغوت آئے گا اور حق اپنے پوری اس تابش کے ساتھ رونما ہوگا، آخری جنگ ہوگی. کون ہے آخری طاغوت؟ پہلا طاغوت کون تھا؟ اولین طاغوت تھا ابلیس. آخری طاغوت کون ہے؟ سفیانی. اب جب سفیانی کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو یہ آخری جنگ ہوگی. اس کے بعد اب جب حق پوری دنیا پر پھیلے گا، طاغوت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. سنیے، پچھلے سال میں نے رجعت کا عقیدہ بتایا تھا آپ کے سامنے. رجعت کیا ہے کہ بدترین لوگ زندہ کیے جائیں گے جب امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا، اور بہترین لوگ زندہ کیے جائیں گے جب امام کا ظہور ہو جائے گا. بدترین لوگ کیوں زندہ کیے جائیں گے؟ کہ بدترین یہ وہی طواغیت، یہ وہی طاغوت جو ہر زمانے کے ولی کے مقابل پر آئے. کیوں زندہ کیے جائیں گے؟ ان طواغیت کو زندہ کیوں کیا جائے گا؟ کہ تم حق کی حکومت قائم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے. آج دیکھو حق کی حکومت قائم ہو گئی. پروردگار زندہ کرے گا انہیں کہ دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، حق کی حکومت قائم ہو گئی ہے. ہر طاغوت اپنی آنکھ سے دیکھے گا کہ حق کی حکومت قائم ہو گئی ہے. یہی نہیں ہوگا، اس کے بعد پروردگار بہترین لوگوں کو زندہ کرے گا، درمیان کے لوگ رہ جائیں گے. یہاں تک تو بات میں نے پچھلے سال کی تھی، اب اگلی بات کہہ رہا ہوں. پروردگار بہترین لوگوں کو زندہ کرے گا. بہترین لوگ کون؟ کہ جو اول سے لے کر آخر تک بہترین لوگ، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت کے زمانے تک جتنے بھی بہترین لوگ ہوں گے سب کو زندہ کیا جائے گا اور ان کی رجعت ہوگی. بدترین لوگوں کو تو زندہ کیا جائے گا. کیوں زندہ کیا جائے گا؟ بتا دیا میں نے. بہترین لوگ کیوں؟ تم چاہتے تھے کہ حق کی حکومت قائم ہو جائے. دیکھو حق کی حکومت قائم ہو گئی. اب اپنی آنکھوں سے دیکھو، حق کی حکومت قائم ہو گئی. یہی نہیں، روایات میں جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں، کچھ لوگوں کے نام لیے گئے ہیں روایات میں کہ یہ لوگ زندہ ہوں گے. میں نے پچھلے سال پڑھے تھے آپ کے سامنے نام، کچھ نام آپ کے سامنے بتائے تھے. میں اگلی بات کہنے لگا ہوں کہ روایات میں کچھ لوگوں کے نام لیے گئے ہیں. اگر آپ نام اٹھا کر دیکھیں تو یہ وہی لوگ زندہ کیے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وقت کے طاغوت کا مقابلہ کیا تھا. میں ایک دو نام لے لیتا ہوں بس آخر میں. اصحاب کہف کو زندہ کیا جائے گا. روایات کی بنیاد پر جب رجعت ہوگی تو اصحاب کہف کو زندہ کیا جائے گا. اصحاب کہف امام زمان علیہ السلام کے ناصرین میں شمار ہوں گے. کیوں زندہ کیا جائے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے وقت کے طاغوت سے مقابلہ کیا، مگر وہ مقابلے کی امید لے کر مر گئے. آج انہیں زندہ کیا جائے گا تاکہ دوبارہ مقابلہ کریں.
اور آخری مقابلہ ہو جائے، پھر آخری مقابلہ ہوگا، آخری جنگ ہوگی. اس کے بعد ایک اور نام لے لیتا ہوں، آخری بالکل، مالک اشتر. روایت میں ہے مالک اشتر کو زندہ کیا جائے گا. کیوں زندہ کیا جائے گا؟ اتنے سارے اصحاب مالک اشتر کیوں؟ چونکہ مالک اشتر تمام اصحاب میں وہ واحد شخصیت ہیں کہ جو طاغوت کے اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ گھوڑا ایک چھلانگ مارے گا اور طاغوت کا صفایا. اور جب مولا کا حکم مل گیا کہ مالک واپس آ جاؤ، تو مالک نے پھر سوچا نہیں، فوراً واپس. مجھے نہیں معلوم کہ مالک کو کیوں زندہ کیا جائے گا، کہ جب حضرت آخری طاغوت سے مقابلہ کریں گے مالک اشتر کو زندہ کیا جائے گا. کیوں زندہ کیا جائے گا نہیں معلوم، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ مالک کے دل میں یہ امید رہ گئی کہ کاش میں طاغوت کو قتل کر دیتا. مالک اشتر یہ امید لے کر چلے کہ کاش میں طاغوت کو قتل کر دیتا. مالک اٹھو، اب طاغوت سے لڑنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. مالک زندہ ہوں گے. اب مجھے نہیں معلوم کہ مالک اشتر ہی سے اتنا خطرہ کیوں ہے. تاریخ میں مالک اشتر ہی کو اتنا کیوں یاد رکھا گیا؟ چونکہ مالک اشتر نے ایسے تلوار چلائی اور ایسے طاغوت کے قریب ہو گئے اور قتل کرنے کے در پر آ گئے کہ اگر حکم مولا نہ ہوتا تو آج وہ طاغوت نہ ہوتا. اور چونکہ مولا نے بلا لیا لہذا مالک واپس. بلا تو لیا لیکن اللہ رے مولا، بلا تو لیا مگر امید کا پاس رکھا. مالک تمہارے اندر ایک امید تھی، جوش تھا، ولولہ تھا، جذبہ تھا کہ اپنے وقت کے طاغوت کو قتل کرو. یہ جذبہ ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے. اگر موت آ جائے گی تو دوبارہ زندہ کریں گے. اٹھو اور اپنے وقت کے طاغوت سے مقابلہ کرو. آخری جنگ، آخری جنگ، آخری طاغوت سفیانی. اور اس کے بعد حق و حقیقت کی حکومت آ جائے گی. پھر حق و حقیقت ہوگی. ختم کر دی میں نے بات. حق و حقیقت ہوگی، طاغوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. شیطان کو قتل کر دیا جائے گا. حضرت شیطان کو قتل کریں گے. مسجد کوفہ میں شیطان کو قتل کریں گے حضرت اپنی تلوار سے. ذوالفقار ہوگی اور شیطان نہیں بچ پائے گا. شیطان نہیں بچے گا. ان کی کیا حیثیت؟ ایک جملہ کہوں، حضرت طاغوت کو قتل کریں گے، چاہنے والوں کو تھوڑی. کس روایت میں ہے کہ حضرت چاہنے والوں کو قتل کریں گے؟ کہیں بھی نہیں ہے. چاہنے والوں کو تو معاف کریں گے، چاہنے والوں کو تو سینے سے لگائیں گے، چاہنے والوں کے لیے تو دروازے کھولے جائیں گے. ذوالفقار چلے گی چاہنے والوں پر نہیں، طاغوت پر. سفیانی کا اختتام کیا ہوگا کہ جب حضرت لشکر لے کر آئیں گے، اور یہ جملہ سن لیجئے، بس 5 منٹ ہے میرے پاس، کہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت کا ظہور ہوگا، ظہور کے بعد فوراً حکومت قائم ہو جائے گی. نہیں، یہ غلط فہمی ہے. پہلے ظہور ہوگا، پھر قیام ہوگا، پھر حکومت ہوگی. یہ 3 موضوعات ہیں. پہلے ظہور، پھر قیام، پھر حکومت. کتنا عرصہ قیام ہوگا؟ روایات کے مطابق 8 مہینہ قیام ہوگا. کس کے خلاف قیام ہوگا؟ وقت کے طاغوت کے خلاف قیام ہوگا. قیام ہوگا. وہ آیت اللہ بہجت کا جملہ یاد آ گیا، ظہور کے بعد حلوہ تھوڑی بٹے گا. جنگ ہوگی، جنگ ہوگی. جنگ سے ڈرنے والے، جنگ کے خوف سے ملک بدلنے والے،
جنگ کے خوف سے مسلک بدلنے والے نہیں، جنگ کے خوف سے شناختی کارڈ بدلنے والے. یہ مولا کے ساتھ مولا کے نکاح میں جنگ لڑنے کی باتیں کریں گے. جنگ ہوگی، 8 مہینہ قیام ہوگا. کس کے ساتھ جنگ ہوگی؟ طاغوت کے ساتھ جنگ ہوگی، سفیانی کے ساتھ جنگ ہوگی. اور آخری جو اختتام ہوگا سفیانی کا، سرزمین بیضا میں دھنس جائے گا. کہاں دھسے گا؟ سرزمین بیضا میں. یہ بیضا کہاں ہے؟ بیضا کہاں ہے؟ حجاز میں. حجاز کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ حجاز میں. بیضا حجاز میں ہے. سفیانی کہاں دھنسے گا؟ کہاں فنار ہوگا؟ کہاں زمین کے اندر جائے گا؟ حجاز میں. یاد آ رہی ہے تاریخ؟ فرعون کو کہاں ماریں گے؟ اسی کے گھر میں. سفیانی کو کہاں ماریں گے؟ اسی کے گھر میں. کس کے ہاتھوں ماریں گے؟ وقت کے ولی کے ہاتھوں ماریں گے. کیا ہوگا؟ زمین میں دھنس جائے گا، نشان عبرت بن جائے گا وقت کا سفیانی. اور اس کے بعد حکومت قائم ہو جائے گی. پھر حق و حقیقت ہے، پھر زندگی شروع ہوگی. خوشبو کے نام زمانہ بلند کر سلوات. اچھا، جو میں کہہ رہا ہوں زندگی شروع ہوگی، اس پر جملہ سنیے گا. اسلام دین جنگ ہے یا دین امن؟ اسلام دین امن ہے، پھر جنگ کیوں ہوتی ہے؟ اگر اسلام دین امن ہے، اسلام جیسا امن کا درس کسی نے دیا ہے؟ اگر اسلام دین امن ہے تو جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ جنگ زندگی کا حصہ ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. میں جملے کی تفسیر بیان کرنا چاہ رہا ہوں ربط مصائب کے لیے. بالکل ایسے ہی کہ جب ایک باغبان اپنے پودے کی حفاظت کرتا ہے، اسے پانی دیتا ہے، اسے کھاد دیتا ہے، اگر درمیان میں کوئی جھاڑی آ جائے، درمیان میں کوئی کانٹا آ جائے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو نکال کر پھینک دیتا ہے. ہدف ہے پودے کو پروان چڑھانا. لیکن اگر کانٹے آئیں گے تو کانٹا نکال کر پھینک دیں گے. اسلام دین امن ہے. اگر کانٹا آئے گا، درمیان میں طاغوت آئے گا تو اسے اکھاڑ کر پھینک دیں گے. پھر تمہاری تربیت کا زمانہ ہوگا، پھر تو زندگی شروع ہوگی. بعض لوگ سمجھتے ہیں ظہور پر زندگی تمام. جی نہیں، ظہور سے تو زندگی شروع ہونی ہے. اب تو زندگی شروع ہوگی. ابھی تک تو حیوانیت تھی. یہ زندگی ہے. چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ زندگی ہے. خواتین کو بیوہ کیا جا رہا ہے، یہ زندگی ہے. مردوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ زندگی ہے یا نہیں؟ زندگی تو اس وقت شروع ہوگی کہ جب بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی گھاٹ میں پانی پئیں گے اور کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہوگا. بس ختم کر دی میں نے بات، ختم کر دی بات. وہ لوگ کہ جنہوں نے طاغوت سے مقابلہ کیا انہیں زندہ کیا جائے گا. انہی روایات میں ایک اور تذکرہ ہے کہ 72 کو زندہ کیا جائے گا. روایات میں ہیں 72 زندہ ہوں گے. کیوں زندہ ہوں گے؟ آپ یہ امید رکھتے تھے نا کہ وقت کے طاغوت سے مقابلہ کریں اور آپ کو شہادت مل گئی. آپ کو صحیح سے موقع نہ مل پایا. اٹھیے اٹھیے، اب طاغوت سے مقابلہ کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ختم کر دی میں نے بات، ختم ہو گئی گفتگو. طاغوت سے مقابلہ، اور کیسا مقابلہ کر کے چلے گا یہ کربلا والے، کیسا مقابلہ کر کے چلے گئے. اپنے بعد اپنی نسل چھوڑ کے گئے، اپنے بعد نسل چھوڑ کے گئے. ان کی نسلوں نے مقابلہ کیا طاغوت کا. چھوٹے چھوٹے بچے جہاں موقع ملا طاغوت کو ذلیل کیا. چھوٹے چھوٹے بچوں نے. حسین اپنے ساتھ 2 معجزے لے کر گئے تھے. ایک معجزہ کربلا کام آ گیا، ایک معجزہ شام میں کام آیا.
چاند ہو گیا. کل پہلی سفر ہے. زینب کے لیے بڑا سخت ہے کیونکہ اب شام کا دربار ہے. اب شام کا بازار ہے. یہ وہی بازار جس سے زینب بہت ڈرا کرتی تھی. شام کے بازار جانا ہوگا، شام کے دربار جانا ہوگا. مگر زینب نے یہ امتحان دینا ہے. تقریباً یہی رات تھی کہ یہ قافلہ شام کے دروازے پر پہنچا. کہنے لگے ابھی یہ قافلہ روک دو، بازار سجا نہیں ہے، دربار سجا نہیں ہے. بازار سجتا رہا، دربار سجتا رہا، علی کی بیٹی کھڑی رہی. اور جب دربار سج گیا تو کہنے لگے انہیں شام کے دربار میں داخل کرو. بڑا عجیب موقع تھا. میں وہ جملے کیسے کہہ دوں جو مقتل نے لکھ دیے. یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تشت میں سر رکھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. وہ سر حسین کی توہین کرتا تھا اور کہتا تھا کاش بدر والے ہوتے، کاش احد والے ہوتے. اور اسی درمیان کسی شخص نے یزید سے یہ کہہ دیا، یزید اب کیسے کہوں یہ جملہ، یزید اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے. بس یہ جملہ سننا تھا، بچی تڑپ گئی. پھوپھی قید تو ہو گئے تھے، اب کیا کنیزی میں بھی جانا ہوگا؟ اور بعض لوگوں نے لکھا کہ اسی موقع پر یہ بچی بیمار ہو گئی. اور اس کے بعد سے یہ بچی بیمار ہے. حسین کی 4 سالہ یتیمہ جس سے حسین کو بہت محبت تھی. یہ بچی باپ کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، حسین اس بچی کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. یہاں تک کہ انہیں شام کے زندان میں اسیر کر دیا گیا، جس زندان کی نہ چھت ہے اور رات میں شدید سردی ہوتی ہے، دن میں شدید گرمی ہوتی ہے. جب اوپر سے پرندے گزرتے ہیں تو بچی پوچھتی ہے پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ زینب بتاتی ہیں کہ یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. تو بچی کہتی ہے پھوپھی کیا ہم بھی کبھی گھر جائیں گے؟ ایک دن بچی سو گئی، جب بیدار ہوئی تو باپ کو یاد کرنے لگی. کہنے لگی ابھی بابا آئے تھے، ابھی بابا آئے تھے، مجھے بابا کے پاس جانا ہے. زینب نے بہت بہلایا مگر بچی بہل نہ سکی. یزید کی نیند خراب ہوئی. پوچھا ہوا کیا؟ تو کسی نے بتایا بچی باپ کو یاد کر رہی ہے. یزید نے کہا باپ کا سر بچی کی آغوش میں دے دو. یزید بچوں کو کھلونے دیے جاتے ہیں، باپ کا سر نہیں دیا جاتا. ایک تشت میں سر رکھا گیا، اوپر کپڑا ڈالا گیا، تشت زندان میں چلا. بچی نے دور سے دیکھا تو کہنے لگی مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے بابا چاہیے. اب جو کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا؟ باپ کا کٹا ہوا سر تھا. مقتل نے لکھا بچی نے باپ کے منہ پر منہ رکھ دیا. کہنے لگے منزل لذی قطع وریدیک، بابا تمہارا گلا کس نے کاٹا؟ منزل لذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا اس کم سنی میں مجھے کس نے یتیم کر دیا؟ منزل لذی خضبک بدماء، ایک بابا میرے آپ کی داڑھی کو کس نے خون سے خضاب کیا؟ ایک مرتبہ بچی باتیں کرتے کرتے چپ ہو گئی.
زینب آگے بڑھی، نبض پہ ہاتھ رکھا، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قید خانے میں غسل و کفن کا بندوبست ہوا، غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ نے غسل دینا شروع کیا، غسل دیتے دیتے زینب کے پاس آئی، کہنے لگی یہ بتاؤ یہ بچی بیمار تھی؟ زینب نے کہا نہیں بچی بیمار نہیں تھی، ہوا کیا؟ کہ اس کے جسم پر کچھ نشانات ہیں۔ کہا بیمار نہیں تھی، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، کوئی تازیانہ مار دیتا تھا، کوئی تماچا مار دیتا تھا۔ بچی کا جنازہ تیار ہوا، سید سجاد نے جنازہ اٹھایا، اپنی زنجیروں کو تھاما، عجب نہیں کربلا کا رخ کیا ہو بابا، جنازہ تو تم نے بھی اٹھایا تھا، مگر جب آپ نے جنازہ اٹھایا ہاتھ میں ہتھکڑیاں تو نہیں تھی نا، پاؤں میں بیڑیاں تو نہیں تھی نا، میں بہن کا جنازہ اٹھا رہا ہوں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ختم کر دیا میں نے، بہن کو دفن کر دیا۔ اہل بیت نے کیسے برداشت کیا میں نہیں جانتا، لیکن جب حکم رہائی ہوا اہل بیت نے اپنے آپ کو ننھی سی قبر پہ گرا دیا۔ ہائے اب رہائی کی تمنا نہیں، جسے رہائی کی تمنا تھی وہ بچی گھٹ گھٹ کے مر گئی۔ یہ قافلہ تیار ہوا، زینب نے عماری کا پردہ اٹھایا، شام کی عورتوں کو جمع کیا، کہنے لگی اے شام کی عورتوں تم نے میرے ساتھ جو کیا تو کیا، لیکن دیکھو یہ میرے بھائی کی امانت ہے، جب موقع مل جائے ایک چراغ جلا دینا، میری بچی اے بی بی، اس یتیمہ کی قبر آج بھی ویران پڑی ہوئی ہے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں۔ اے منتقم خون حسین جلد ظہور کیجئے، بقی پر بھی چراغ جل جائے گا، شام کی قبر پر بھی چراغ جل جائے گا۔ واہ حسین۔